آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تعالی اس پر 100 رحمت نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اے عاشقان رسول، اے عاشقان میلاد، دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنتوں بھرا اجتماع ہے، اور ابھی اطلاع نہیں ہے کہ ماہ ربیع الاول کا چاند نظر آ گیا یا نہیں، ابھی اطلاع نہیں ہے۔ امیر سنت نے کچھ دیر پہلے غروب آفتاب سے پہلے ماہ ربیع الاول کا چاند دیکھنے کی کوشش کی، لیکن بادل تھے، پھر اذان مغرب ہو گئی، لیکن ابھی تک کوئی مجھے اطلاع نہیں ملی۔ لیکن آج نہیں تو کل چاند نظر آنے والا ہے، یا تو آج پکار پڑے گی کہ ماہ ربیع الاول کا چاند نظر آ گیا ہے، ورنہ کل تو کنفرم ہے کہ ماہ ربیع الاول کا چاند نظر آ ہی جائے گا۔ یہ مہینہ کیا آتا ہے، اپنے دامن میں بے شمار خوشیاں، مسرتیں، راحتیں، ذوق، شوق، کیا کیا لے کر آتا ہے۔ سبحان اللہ، محبوب رب اکبر تشریف لا رہے ہیں، محبوب رب اکبر تشریف لا رہے ہیں، آج انبیاء کے سرور تشریف لا رہے ہیں۔ کیوں ہے فضا معطر، کیوں روشنی ہے گھر گھر، کیوں ہے فضا معطر، کیوں روشنی ہے گھر گھر۔ اچھا، حبیب یاور تشریف لا رہے ہیں۔ عیدوں کی عید آئی، رحمت خدا کی لائی، عیدوں کی عید آئی، رحمت خدا کی لائی، جود و سخا کے پیکر تشریف لا رہے ہیں۔ حوریں لگیں ترانے نعتوں کے گنگنانے، حوریں لگیں ترانے نعتوں کے گنگنانے، حور و ملک کے افسر تشریف لا رہے ہیں۔ جو شاہ بحر و بر ہیں نبیوں کے تاجور ہیں، جو شاہ بحر و بر ہیں نبیوں کے تاجور ہیں، وہ آمینہ تیرے گھر تشریف لا رہے ہیں۔ عطار اب خوشی سے پھولے نہیں سماتے، عطار اب خوشی سے پھولے نہیں سماتے، دنیا میں ان کے دل بر تشریف لا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، کیا شان ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے، تمام نبیوں کے افسر، امام الانبیاء، رحمت للعالمین، خاتم النبیین کی ولادت باسعادت کا پیارا مہینہ ماہ ربیع الاول کی بس آمد ہے۔ ویسے پاکستان میں چاند تو نظر نہیں آیا، ہو سکتا ہے دنیا میں کہیں چاند نظر آ گیا ہو۔ ہائے ہائے، کتنی خوشی ہوتی ہے، کتنا مزہ آتا ہے نا جب یوں تو بہت ساری روشنیاں آپ دیکھتے ہوگے، لائٹیں دیکھتے ہوگے، لیکن جو 12ویں شریف کی روشنی کی جو کشش ہے نا، اس کا معاملہ ہی کچھ اور ہے۔ آقا کے میلاد کی خوشی کے جو مدنی جھنڈوں کا جو انداز ہے نا، اس کی جو چمک ہے نا، اس کا انداز ہی کچھ الگ ہے۔
اللہ نے بہت زبردست مقام و مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا ہے، اور ہم وہ خوش نصیب ہیں جنہیں اللہ کریم نے اپنی رحمت سے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا۔ ہم جتنا اس پر ناز کریں اتنا کم ہے کہ اللہ کریم نے ہمیں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت نے پیدا کیا۔ الحمدللہ آپ کے عشق و محبت کی باتیں بیان کرنے کی سعادت دی، آپ کا ذکر مبارک کرنے کی سعادت دی، اور آپ کا میلاد پاک منانے کی سعادت عطا فرمائی ہے۔ الحمدللہ یہ بڑی نعمت ہے جو اللہ کریم نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ اللہ کریم اس نعمت میں روز بروز اضافہ فرمائے، ترقی فرمائے، برکتیں عطا فرمائے۔ یہ کس شہنشاہ والا کی آمد ہے، بولو، کس شہنشاہ اعلیٰ کی آمد ہے، آقا مرحبا مکی مرحبا مدنی مرحبا، آقا مرحبا، یہی تو سوتے ہوں کو جگانے آئے ہیں، یہی تو سوتے ہوں کو جگانے آئے ہیں، یہی تو روتے ہوں کو ہنسانے آئے ہیں۔ بولو، اس شہنشاہ والا کی آمد ہے، آقا مرحبا مولا مرحبا، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیاری پیاری خصوصیات، فضائل پر میں چند حدیثیں آپ کے سامنے آج بیان کروں گا۔ بڑی توجہ کے ساتھ ان حدیثوں کو سننے کی سعادت حاصل کیجیے، اور آج پھر انشاءاللہ مکتوب عطار بھی پڑھنا ہے نا انشاءاللہ عز و جل۔ چند حدیثیں بیان کروں گا، اس حدیث پاک کی جو شروحات ہیں انشاءاللہ وہ بھی بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، میری اور دوسرے نبیوں کی مثال اس محل کی سی ہے جس کی تعمیر بہت ہی اچھی کی گئی اور اس میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی گئی۔ دیکھنے والے اس کے گرد چکر لگاتے اور اچھی تعمیر سے تعجب کرتے تھے، سوائے اس اینٹ کے جو خالی چھوڑ دی گئی تھی۔ تو میں نے اس اینٹ کی جگہ پر کر دی، مجھ پر انبیاء ختم کر دیے گئے اور مجھ پر رسول ختم کر دیے گئے، اور ایک روایت میں ہے کہ وہ آخری اینٹ میں ہی ہوں اور نبیوں میں آخری نبی ہوں۔ میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ کی کروڑوں رحمت کتنی زبردست مثال سے یہ بات بیان کی گئی ہے کہ نبوت گویا ایک نورانی محل ہے، حضرات انبیاء گویا اس کی نورانی اینٹیں ہیں، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گویا اس محل کی آخری اینٹ ہیں جس پر اس عمارت کی تکمیل ہوئی، یعنی اس عمارت مکمل ہوئی۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے زمانے میں یا آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ خاتم النبیین ہونے پر بھی یہ حدیث بیان کی جاتی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فضائل پر بھی یہ حدیث پاک بیان کی جاتی ہے
کہ اس کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا. یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ آخری نبی ہیں. یعنی جیسے اس آخری اینٹ سے وہ محل مکمل ہو جائے گا اور اس کے بعد اس میں کسی اینٹ کی جگہ نہ رہے گی, یوں ہی مجھ سے نبوت کا محل مکمل ہو گیا, اب کسی نبی کی گنجائش نہ رہی. تو یہ ہمیں اپنا عقیدہ یاد رکھنا چاہیے, اپنا نظریہ یاد رکھنا چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ آخری نبی ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرے آقا کی تو کیا شان ہے. اللہ کریم نے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بے حد مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے. ایک اور حدیث پاک سنیے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, قیامت کے روز جنت کے دروازے میں آؤں گا, دروازہ کھلواؤں گا تو خازین جنت کہیں گے آپ کون ہیں؟ میں کہوں گا محمد ہوں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. وہ عرض کرے گا مجھے آپ کے متعلق حکم دیا گیا ہے کہ آپ سے پہلے کسی کے لیے نہ کھولو. اللہ اللہ اللہ. یعنی اتنی خوبصورت یہ حدیث ہے, اتنی خوبصورت یہ حدیث ہے. یعنی ہمارے شارحین ہیں نا جنہوں نے حدیث کی شرح لکھی ہوتی, جیسے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ, ایسے اور عاشقان رسول گزرے ہیں علماء کرام جو حدیثوں کی شرح لکھتے ہیں. یقین مانے اس طرح کی حدیثوں کی ایسی ایسی شرح لکھی جاتی ہیں, ایسی ایسی وضاحتیں کی جاتی ہیں, اور یہ کیوں کہا گیا, یہ کیوں کہا گیا, یہ کیوں تھا, اس کی ایسی ایسی عشق بری محبت بری حکمتیں بیان کرتے ہیں کہ مزے کو مزہ آ جاتا ہے پڑھنے میں, مزے کو مزہ آ جاتا ہے. آپ غور کریں کہ اس کھلوانے میں پہلے سے بند تھا, تو یہ پہلے سے بند ہونا اور یہ کھلوانا اور کھولنے سے پہلے, یعنی یہ فرشتے کا خازن جنت کا یہ کہنا کہ آپ کون ہیں, آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اپنا نام بتانا, پھر نام سن کر ان کا یہ جملہ بیان کرنا کہ مجھے یہی حکم دیا گیا ہے کہ آپ سے پہلے کسی کے لیے نہ کھولوں. اس سے میرے آقا کی ایسی فضیلت ہے کہ کسی کو قیامت تک یہ شبہ ہی نہ آئے کہ آقا کے علاوہ کوئی اور نبی جاتے تب بھی دروازہ کھل جاتا. ایسا نہیں ہو سکتا تھا, دروازہ تو بند تھا. خازن جنت کو کہہ دیا گیا تھا کہ یہ دروازہ کھلے گا تو پیارے آقا کے نام پر کھلے گا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. سبحان اللہ. میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا بڑا پیارا شعر ہے, تم سے جہاں کا وجود تم سے کھلا باب جود. یعنی تم سے جہاں کا وجود اور تم سے کھلا باب جود, تم سے ملا جو ملا تم پہ کروڑوں درود. تم سے ملا جو ملا, انہی کے در سے سب بٹ رہا ہے, انہی کے دم قدم سے سب کچھ ہے. کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے. اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ. انسان نہیں انسان, وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں, ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے. سبحان اللہ. تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بہت ہی پیاری شان ہے. یہ میں نے 2 حدیثیں بیان کی. آئیے اب میں آپ کو تیسری حدیث سناتا ہوں. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جنت کے بارے میں ہم پہلے شفاعت کرنے والے ہیں. کسی نبی کی تصدیق اتنی نہ کی گئی جتنی میری تصدیق کی گئی. نبیوں میں بعض نبی وہ ہیں جن کی کسی نے بھی ان کی امت نے تصدیق نہ کی سوائے ایک کے. اس حدیث پاک کو سمجھنے کی کوشش کریں. یہ بھی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فضائل پر بہت خوبصورت حدیث ہے کہ
جو لوگ اعمال سے جنت کے قابل نہ ہونا، ان کی شفاعت کر کے بھی میرے آقا انہیں جنت میں داخل کریں گے. میں ایک حدیث پاک کا مجھے خلاصہ یاد آ رہا ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے میری شفاعت میرے ان گناہگار امتیوں کے لیے جنہیں ان کے گناہوں نے ہلاک کر دیا. یہ میرے آقا کی شان ہے. یا پھر اس کی حدیث سے یہ بھی مراد دی گئی ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شفاعت فرما کر ان جنتیوں کے درجات کو بلند کریں گے. ان کی اور ترقی درجات کا یہ سبب آپ کی شفاعت بنے گی. انہیں اور اونچا کر دیا جائے گا، ان کے درجے اور بڑھا دیے جائیں گے. مزید اس فرمان پر غور کریں تو ایک تو یہ پتہ چلتا ہے کہ جتنے زیادہ لوگ مجھ پر ایمان لائیں نا، یعنی مجھ پر ایمان لائیں، اتنے لوگ کسی اور نبی پر ایمان نہیں لائے. یعنی جتنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لائے نا، اتنے کسی اور نبی پر ایمان نہیں لائے. اور یہ اتنا ظاہر ہے کیونکہ دوسرے نبی کسی خاص قوم کے نبی بن کر آئے، اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سارے جہاں کے نبی بن کر آئے. لوگ کسی اور نبی پر ایمان نہیں، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سارے جہاں کے نبی ہیں. اسی طرح اور نبیوں کا جو زمانہ نبوت تھا وہ محدود تھا، مگر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان تو یہ ہے کہ قیامت تک اب کوئی اور نبی آئے گا ہی نہیں. سب چمکنے والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی. سب چمک والے چمکوں میں چمکا کیے، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، سب سے اولا اس پر مجھے حسن رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ کا بڑا پیارا شعر یاد آ رہا ہے. تمام ہو گئی میلاد انبیاء کی خوشی، تمام ہو گئی میلاد انبیاء کی خوشی، تمام ہو گئی میلاد انبیاء کی خوشی، ہمیشہ اب تیری باری ہے بارویں تاریخ، ہمیشہ اب تیری باری ہے بارویں تاریخ، ہمیشہ اب تیری باری ہے بارویں تاریخ. حدیث پاک کو مزید ہم سمجھتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو تصدیق ہوئی وہ تصدیق اتنی خوبصورت تھی کہ اس درجے کی تصدیق کسی نبی کی نہیں کی گئی کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو تصدیق ہوئی، یعنی میری امت مجھ پر دل جان سے فدا ہے اور ہوگی. یعنی آقا کی امت آقا پر دل جان سے فدا ہے اور ہوگی. یہ عشق مفتی احمد یار خان نعیمی لکھتے ہیں، یہ عشق، یہ سوز و گداز کسی اور امت کو نہیں ملا. یہ یقین مانے میں نے جب بات پڑھی اتنا مزہ آیا کہ یہ عشق و سوز و گداز والی جو کیفیت ہے نا، یہ بھی سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی امت کے حصے میں آئی ہے. یہ کسی اور امت کو یہ حصہ نہیں ملا. اس طرح بھی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تصدیق ہوئی ہے، اور اس جو تصدیق میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جس طرح ہوئی ہے، کسی اور نبی کی اس طرح تصدیق نہیں ہوئی ہے. تو یہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان ہے
کہ آپ پر جان مال سے آپ کی امت فدا تھی، ہے اور انشاءاللہ قیامت تک ہوتی رہے گی۔ بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، اور آج بھی ہے اور قیامت تک رہے گا انشاءاللہ، قیامت تک رہے گا۔ ان کے نام پر کرو تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، کرو تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، کرو تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کل بھی فدا ہوا جاتا تھا، آج بھی فدا ہو رہے ہیں اور قیامت تک فدا ہوتے رہیں گے۔ اور یہ ایسا جذبہ ہے، آقا کے نام پر قربان ہو جانا، آقا کے نام پر فدا ہو جانا، فنا فی رسول کا درجہ پا لینا، یہ عشق و مستی میں گم ہو جانا، دیوانگی، وارفتگی، محبت، عشق، یہ اتنی خوبصورت اور اتنی لذیذ یہ نعمت ہے، جس سے ملی اسے ملی، اور اس کی تمنا ہے ہر امتی کو۔ میں آپ کو بتاؤں، گناہ گار سے گناہ گار نظر آنے والا بھی یہ تمنا رکھتا ہوگا کہ کاش کے آقا کے نام پر قربان ہو جاؤ۔ گناہ گار سے گناہ گار امتی بھی، ہم کون سے مطلب کہ بے جیسا آدمی کون سا نیکوکار ہے، لیکن ہے نا کہ بس ایسی وہ سعادت نصیب ہو جائے، ایک کاش۔ یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں، تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں، تیرے نام پر سر کو قربان کر کے، تیرے نام پر سر کو قربان کر کے، تیرے سر سے صدقے اتارا کروں میں، تیرے سر سے صدقے اتارا کروں میں، تیرے سر سے صدقے اتارا کروں میں۔ نوحی ماں فرشتے جو پوچھے میرا دین، نوحی ماں فرشتے جو پوچھے تمہاری ہی جانب اشارہ کروں میں، تمہاری ہی جانب اشارہ کروں میں، خدا ایک پر ہو تو ایک پر محمد، خدا ایک پر ہو تو ایک پر محمد، اگر قلب اپنا دوبارہ کروں میں، اگر قلب اپنا
دوپارا کروں میں دل و جان ان پر نثارا کروں میں۔ کاش آقا کے نام پر فدا ہونے کی ہمیں بھی سعادت نصیب ہو جائے۔ تو یہ بس یہ ایک ایسا جذبہ ہے کہ جس سے اللہ نصیب کر دے، اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا غلام ہے، وہ آپ کا نام سن کر، آپ کی باتیں سن کر، آپ کا ذکر سن کر روتا ہوگا، تڑپتا ہوگا، مچلتا ہوگا، اور تمنا وہ بھی کرتا ہوگا کہ کاش میرا شمار بھی آقا کے نام پر نثار ہونے والوں میں، قربان ہونے والوں میں آ جائے۔ تو یہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم کے غلاموں میں یہ ہوتا ہے۔ اب یہ وہ کسی بھی قوم سے ہو، چاہے وہ افریقہ کا مسلمان ہو، وہ امریکہ کا مسلمان ہو، وہ پاکستان کا ہو، وہ ہندوستان کا ہو، بنگلہ دیش کا ہو، عرب دنیا کا ہو، کسی بھی جگہ کا وہ مسلمان ہو، جو آقا کا غلام ہوگا اس کی تمنا ہوتی ہوگی کہ میں بھی کاش آقا کے نام پر فدا ہو جاؤں، میں بھی نثار ہو جاؤں کہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم مجھے قبول فرما لیں، اپنے غلاموں میں قبول فرما لیں، اپنے جان نثاروں میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قبول فرما لے۔ مجھے بھی ساتھ بھی نبی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی قسمت کا فیضان مل جائے کہ جو سرکار کے آگے اپنا سینہ لے کر کھڑے ہیں، اور ان کی تمنا یہی ہے کہ تیر میرے آقا تک نہیں جانا چاہیے، بلکہ تیر تو میرے آقا نکال کر دے رہے ہیں، اور آقا کے دشمنوں پر ساتھ بھی نبی وقاص تیر چلا رہے ہیں، اور میرے آقا فرما رہے ساتھ تیر چلا میرے ماں باپ تجھ پر قربان، میرے ماں باپ تجھ پر قربان۔ تو یہ صحابہ کرام کی تو بس یہ فدا ہونے والے جذبے تھے، فدا ہونے والے جذبے تھے۔ جب شیطان نے افواہ اڑائی کہ آقا شہید ہو گئے تو ایک صحابی کہتے جب آقا ہی نہ رہے تو میں جی کر کیا کروں گا، میں جی کر کیا کروں گا۔ تو یہ ایک خاص خصوصیت ہے کہ جس طرح جان و مال فدا کرنے کا جذبہ اس امت کو ہے نا، یہ بس یہ امت کو اللہ تعالیٰ نے نصیب کیا ہے۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ برکتیں نصیب ہوئی ہیں، اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فضائل میں یہ باتیں لکھی گئی ہیں۔ میرے سامنے مشکات شریف کھلی ہوئی ہے، اور بس یہ جذبے یہ آج سے نہیں ہے، زمانے سے جذبے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بہت پہلے ارشاد فرما گئے کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردان عرب۔ یہ میرے آقا کی شان ہے کہ آپ کے نام پر قربان ہونے کا جذبہ کس غلام رسول میں، کس عاشق رسول میں نہیں ہوگا۔ بس اللہ کریم ہم سب کو عشق رسول میں جینا اور عشق رسول میں مرنا نصیب فرمائے۔ جان گئی عشق مصطفیٰ، جان گئی عشق جان گئی کہ مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں، جس کو درد کا مزہ جس کو درد کا مزہ نازے دوا اٹھا کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے۔ عاشق رسول، عاشق مدینہ، امیر اہل سنت اپنا بہت ہی پیارا جذبہ بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں،
اپنی خواہش، اپنی تمنا کچھ یوں عرض کرتے ہیں، میں نام پر تیرے واری جاؤں، میں عشق میں تیرے سر کٹاؤں، دو ایسا جذبہ، دو ایسی ہمت، نبی رحمت شفیع امت۔ میں نام پر تیرے واری جاؤں، میں نام پر تیرے واری جاؤں، تمہارے عشق میں تیرے سر کٹاؤں، میں نام پر تیرے واری جاؤں، میں عشق میں تیرے سر کٹاؤں، تو ایسی ہمت، تو ایسا جذبہ، تو ایسا جذبہ، تو ایسی ہمت، نبی رحمت شفیع امت۔ نام پر تیرے واری جاؤں، میں نام پر تیرے واری جاؤں، میں عشق میں تیرے سر کٹاؤں، میں نام پر تیرے واری جاؤں، میں عشق میں تیرے سر کٹاؤں، تو ایسا جذبہ، تو ایسی ہمت، نبی رحمت شفیع امت۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ تو یہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فضائل ہیں، اور جو بھی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فضائل اور خصوصیات بیان کرے گا، لکھے گا، وہ اتنا ہی کر سکے گا جیسا سمندر سے قطرہ، جیسے صحرا سے ذرہ۔ اور کیا لکھ سکے گا، کیا بیان کر سکے گا؟ کہ ان کا مقام اور ان کا مرتبہ تو ان کا رب ہی جانتا ہے۔ جتنا جس پر ظاہر ہوا، جتنا جس کے ذوق اور شوق نے اس کا ساتھ دیا، اس کی قلم نے اس کا ساتھ دیا، اور اس کا عشق و محبت جہاں تک اس کو لے کر گیا، تو وہ اتنا ہی لکھ سکے گا۔ پھر آخر میں اعلیٰ حضرت کی طرح وہ بھی یہ کہنے پر مجبور ہو جائے گا کہ حیران ہوں میرے شاہ، میں کیا کیا کہوں تجھے، کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خاموشی، چپ ہو رہا ہے کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے۔ یہ یہاں ختم ہو جائے گی کہ زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہو۔ یعنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو خصوصیات ہے نا، اس کا ایک چیپٹر بھی پورا نہیں ہو سکا کہ زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، سب ختم ہو گیا۔ اتنی بڑی شان ہے۔ محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، لگاتے ہیں محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے۔ صلو علی الحبیب۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں جامع باتوں کے ساتھ بھیجا گیا ہوں۔ جوامع الکلیم اس کو کہتے ہیں، مختصر لفظوں میں بہت سارا معنی۔
فرماتے ہیں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں جامع باتوں کے ساتھ بھیجا گیا ہوں اور ہیبت سے میری مدد کی گئی. جبکہ میں سو رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ میرے پاس زمین کے خزانوں کی کنجیاں یعنی چابیاں لائی گئیں تو میرے ہاتھ میں رکھ دی گئی. دو جہان کے خزانے دیے ہاتھ میں خدا نے، دو جہان کے خزانے دیے ہاتھ میں خدا نے. تیرا کام ہے لٹانا، تیرا کام ہے لٹانا، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے. کنجی تمہیں دی حق نے خزانوں کی، کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے، محبوب کیا مالک و مختار بنایا. کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے، تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے، محبوب کیا مالک و مختار بنایا، محبوب کیا مالک و مختار بنایا. بے یار و مددگار جسے کوئی نہ پوچھے، بے یار و مددگار جسے کوئی نہ پوچھے، ایسو کا تمہیں یار مددگار بنایا، ایسو کا تجھے یار مددگار بنایا. سرکار کی آمد، دیدار کی آمد، حضور کی آمد، پرنور کی آمد، مکی کی آمد، غنی کی آمد، چارے کی آمد، حضور کی آمد، پرنور کی آمد، عزیر کی آمد، عزیر کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، محمود کی آمد، حمید کی آمد، بشیر کی آمد، نذیر کی آمد، آقا کی ولادت، آقا کی ولادت، آقا کی ولادت، آقا کی ولادت، حضور کی آمد، حضور کی آمد، آقا ابطال کی آمد. تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ، اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا، اعلیٰ سے اعلیٰ نبی کا جھنڈا، بالا سے بالا نبی کا جھنڈا، گھر گھر میں لہراؤ، پکارو یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، پکارو یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ. الحبیب. اس حدیث پاک جو بھی میں نے بیان کی، اس کا یہ جو حصہ ہے کہ میں سو رہا تھا، میں نے دیکھا کہ میرے پاس زمین کے خزانوں کی کنجیاں لائی گئیں تو میرے ہاتھ میں رکھ دی گئیں. یہ مسلم و بخاری شریف کی حدیث ہے.
اس کی شرح میں مفتی احمد یار خان نعیمی لکھتے ہیں، یعنی میں نے خواب میں دیکھا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے زمین کے سارے خزانوں کی چابی عطا فرمائی۔ فرماتے خیال رہے کہ تمام زمینی اور دریائی پیداواریں زمینی خزانے ہیں، ان کی چابیاں آپ کو دیے جانے کے معنی یہ ہیں کہ آپ کو ان سب کا مالک بنا دیا، اور مالک بھی اختیار والا کہ آپ لوگوں کو اپنے اختیار سے تقسیم فرما دے۔ انہیں خدا نے کیا اپنے ملک کا مالک، انہیں خدا نے کیا اپنے ملک کا مالک، انہیں کے قبضے میں رب کے خزانے آئے ہیں، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے۔ بولو مرحبا، بولو مرحبا، سرکار مدینہ کی دنیا میں آمد آمد ہے، بولو مرحبا، بولو مرحبا۔ صلو علی الحبیب، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میں اللہ کے نزدیک آخری نبی لکھا ہوا تھا جبکہ آدم اپنی خمیر میں لوٹ رہے تھے۔ یعنی اس حدیث پاک کو مزید وضاحت کے لیے میں ایک اور حدیث بیان کر رہا ہوں کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے لیے نبوت کب ثابت ہوئی؟ فرمایا جبکہ آدم روح اور جسم کے درمیان تھے، یعنی جبکہ حضرت آدم کے جسم میں روح ابھی پھونکی نہ گئی تھی، اس وقت ہم نبی تھے۔ اس حدیث کا مطلب یہ نہیں کہ ہم علم الہی میں نبی تھے، کہ اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ ہم نبی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو تمام انبیاء کرام کی نبوت کو تو جانتا تھا۔ پھر اس میں حضور کی خصوصیت کیا ہوئی؟ بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور کی نبوت کا اعلان اس وقت ہو چکا تھا، فرشتے حضور پر کروڑوں سال سے درود پڑھ رہے تھے، تمام روحوں کے سامنے سارے نبیوں سے حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لانے، آپ کی نصرت و مدد کرنے کا عہد لیا گیا تھا، جس کا ذکر سورہ آل عمران آیت نمبر 81 میں موجود ہے۔ عرش اعظم، آسمانوں، جنت کے محلوں، دریچوں میں جہاں کے درختوں کے پتوں، حوروں کی پتلیوں، فرشتوں کی آنکھوں میں، غلمان کے سینوں پر، طوبا کے گنچے و گل میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام لکھ دیا گیا تھا۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ بڑی پیاری بات لکھتے ہیں، فرماتے ہیں انشاءاللہ ہم لوگ بھی وہاں جا کر یہ ساری بہاریں اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ آقا کا گدا ہوں اے جہنم تو بھی سن لے، وہ کیسے جلے جو کہ غلام مدنی، کیسے انشاءاللہ۔ میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے، حسن فقیر کا جنت میں بسترا ہوں۔ میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے، حسن فقیر کا جنت میں بسترا ہوگا۔ احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ صوفیہ کرام کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ عالم ارواح میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سارے نبیوں کے نبی تھے، آپ کی روحوں کو تعلیم و تربیت عطا فرماتے، سارے نبی حضور کے مدرسے میں تعلیم حاصل کر کے دنیا میں تشریف لائے، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سیکھے ہوئے علوم
مخلوق کو سکھایا. یہ میرے آقا کی شان ہے. اب اس حدیث پاک کی طرف میں دوبارہ حاضر ہو رہا بیان کر رہا ہوں کہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک آخری نبی لکھا ہوا تھا جبکہ آدم اپنی خمیر میں لوٹ رہے تھے. میں تم کو اپنی پہلی حالت بتاتا ہوں. میں دعا ابراہیم ہوں, میں بشارت عیسیٰ ہوں. فرماتے ہیں میں اپنی ماں کا نظارہ ہوں جو انہوں نے میری ولادت کے وقت دیکھا کہ ان کے سامنے ایک نور ظاہر ہوا جس سے ان کے لیے شام کے محل چمک گئے. سبحان اللہ. یہاں جو بیان کیا گیا, اب ظاہر ہے کہ وقت چونکہ مختصر ہے تو میں اس کو بہت ہی ایک اس کا جو آخری حصہ تھا حدیث کا میں وہ عرض کرتا ہوں کہ وہ نظارہ کیا تھا. یہ خواب کا نظارہ نہیں تھا, کیونکہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خواب تو ولادت سے پہلے دیکھا تھا. ولادت شریف کے وقت یہ نور اور نور سے ملک شام کے محلات اور یہ ان پر ظاہر ہو گئے تھے اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے. اور اس کی کئی جگہوں پر روایتیں اور ملتی ہیں. بلکہ حاملہ ہوتے ہی خواب دیکھا تھا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ آمنہ کیا تم کو خبر ہے کہ تم اس امت کے سید, اس امت کے نبی سے حاملہ ہو. سب بیویوں میں آمنہ تم کاملہ ہوئی, اس فخر انبیاء کی جو تم حاملہ ہوئی. آئی ندا کے آمنہ جاگے تیرے نصیب, آئیں گے تیرے گود میں, آئیں گے تیرے گود میں اللہ کے حبیب. گودی میں تو کھلائے گی آج اپنے لال کو, اللہ نے کیا ماہ کامل ہلال کو. تو اللہ کی کروڑ رحمت ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ جو ولادت کا جو ذکر ہے نا, مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی لکھتے کہ اس سے معلوم ہوا کہ حضور کا میلاد شریف پڑھنا جیسے سنت الہیہ یعنی اللہ کی سنت اور سنت ملائکہ فرشتوں کی سنت ہے, ویسے ہی رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بھی سنت ہے. کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منبر پر کھڑے ہو کر اپنا میلاد شریف خود ارشاد فرما رہے ہیں. قرآن کریم نے تو حضور کا میلاد بہت جگہ بیان فرمایا ہے. حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزات کا ذکر ہم میلاد میں کرتے ہیں, آپ کی ولادت کا ذکر ہم میلاد میں کرتے ہیں, آپ کی خصوصیات کا ذکر ہم ذکر میلاد میں کرتے ہیں, اور کرتے ہیں, کرتے تھے, کرتے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے. کہ اس سے ہمارے ایمان کو جلا نصیب ہوتی ہے, ہماری روح کو تازگی نصیب ہوتی ہے. یعنی کتنا خوبصورت, کتنا میٹھا, کتنا پرذوق ذکر ہے, کتنا مطلب کہ لذت ہے اس ذکر کے اندر. نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی, یعنی ان کے ذکر میں اتنا مزہ آتا ہے, ان کو دیکھنے والوں نے کیا کیا مزے لیے ہوں گے. صحابہ کرام علیہم رضوان کی اس وقت کیا کیفیت ہوتی ہوں گی. جس وقت خدمت میں ان کی ابو بکر عمر عثمان و علی, اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم جائے. ایک سمت علی, ایک سمت عمر, صدیق ادھر, عثمان ادھر, ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا. کیا شان ہے میرے آقا کی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. بہت فضائل ہیں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی, بہت خصوصیات ہیں. الحمدللہ ماہ میلاد یہ بآمد آمد ہے, اور آج ہم اس بات کا عزم کریں کہ انشاءاللہ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جشن ولادت جو 12 ربیع الاول کو منایا جاتا ہے, ہم ابھی سے اس کی تیاری ذوق و شوق کے ساتھ کریں گے. تیاری بہت سارے طریقوں سے ہوتی ہے. آپ جھنڈے لگا کر بھی تیاریاں کرتے ہیں, مدنی پرچم لگا کر, چراغا کر کے بھی تیاریاں کرتے ہیں, گھر بھی سجاتے ہیں, محلے بھی سجاتے ہیں,
ماشاءاللہ، اللہ اور برکت دے، اور سارے کام اللہ کریم شریعت کے مطابق کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔ چراغا کرنا ہے تو چوری کے لائٹ سے نہیں کرنا، کسی کو تکلیف دے کر نہیں کرنا، سڑکیں گھیر کر نہیں کرنا۔ اگر سجاوٹ کرنی ہے، مدنی پرچم لگانے، دیگر اور سجاوٹ کرنی ہے تو سڑکیں بند نہیں کرنی، روڈ بند نہیں کرنے، محفلیں میلاد کرنا ہے، اجتماعی ذکر و نعت کرنا ہے، اس طرح کی جو محافل منعقد ہوتی ہیں مہربانی کیجئے گا، سڑکیں بند مت کیجئے گا۔ آقا کی ولادت کا جشن مناؤ اور آقا کی امت کو تکلیف دے کے مناؤ، نہ یہ درست نہیں ہے۔ میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے عاشق میلاد، عاشق امیر علیہ سنت، عاشق میلاد، عاشق رسول، عاشق مدینہ، عاشق اعلی حضرت، عاشق رمضان، امیر اہل سنت بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں کہ میلاد کا جشن اس طرح مناؤ کہ ایک چونٹی کو بھی تکلیف نہ پہنچے، ایک چونٹی کو بھی تکلیف نہ پہنچے۔ ہم انسانوں کو تکلیفیں پہنچاتے ہیں، کان پھاڑ آواز کے سپیکر لگاتے ہیں، دیر دیر تک ہم نعت خوانی کے نام پر اپنا وہ سارا سلسلہ کرتے ہیں، اور نہ گھر میں بچہ سو سکے، نہ عورت سو سکے، نہ بوڑھا، نہ کوئی سو سکے، جس کو کام کاج پہ جانا ہے بیچارہ وہ بھی تکلیف میں۔ ایسا نہ کرے، مہربانی کر کے ایسا نہ کرے۔ اے عاشقان میلاد، اے عاشقان رسول، عزم کر لیجئے کہ ہم خوب جشن ولادت کی خوشیاں منائیں گے، خوب چراغا کریں گے، محفل میلاد کا انعقاد کریں گے، سجاوٹ کریں گے، لیکن سب شریعت کے مطابق کریں گے، حلال مال سے کریں گے، زبردستی کے چندے سے نہیں کریں گے، دوست دھمکی دے کر نہیں کریں گے، ڈرا دھمکا کر نہیں کریں گے، اور تکلیفیں پہنچا کر نہیں کریں گے۔ عزم کرتے ہیں آپ، اور انشاءاللہ کرتے تھے، کرتے ہیں، کرتے رہیں گے کہ ہمیں الحمدللہ خوشی ہے، ہمیں خوشی ہے۔ اللہ ہماری اس خوشی میں اور اضافہ فرمائے۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزار عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ نثار تیری چہل پہل پہ ہزار عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ اللہ، اور پھر جشن ولادت کی خوشیوں کو دوبالا کرتا ہوا محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جشن ولادت کی خوشیوں میں اور اضافہ کرتا ہوا، سبحان اللہ، امیر سنت کا پیارا پیارا مدنی مذاکرہ بھی آ گیا، سبحان اللہ۔ تو یہ مدنی مذاکرہ آج سے ہی شروع ہو رہا ہے، اور یہ انشاءاللہ جاری رہے گا، ساری رہے گا، 12ویں بھی ہوگی، 12ویں تک رہیں گے، اس کے آگے بھی ہو تو پتہ نہیں ہے، ہفتہ آ جائے یا جو بھی ہو۔ تو یہ الحمدللہ مدنی مذاکروں کا سلسلہ روزانہ رات کو عشاء کی نماز کے بعد تقریباً سمجھے کہ مدنی مذاکرے سے پہلے پتہ کیا ہوگا؟ جلوس میلاد ہوگا، جم جم کر عاشق میلاد آقا کی جشن ولادت کی خوشیاں منا رہے ہوں گے انشاءاللہ۔ کم و بیش تقریباً سمجھے کہ 9:15 کے آس پاس جلوس میلاد کا سلسلہ ہوگا، جو مدنی چینل براہ راست دکھایا جائے گا، اور 9:30 بجے تک کم و بیش انشاءاللہ سوالات اور اس کے جوابات کا سلسلہ شروع ہو جائے گا انشاءاللہ، اور پھر سوال ہوں گے، جوابات ہوں گے، نعتیں پڑھتے رہیں گے، جھومتے رہیں گے، مدنی پرچم لہراتے رہیں گے۔ تو اپنے ساتھ میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیو، جلوس میلاد مدنی مذاکروں میں مدنی پرچم لانا مت بھولیے گا، اور اگر اب تک آپ نے مدنی پرچم نہیں خریدے تو اسے مقتۃ المدینہ سے ضرور حاصل کریں اور اپنے گھروں پر لگائیں انشاءاللہ، اور چراغا بھی کریں۔ اور آج سے ہی مدنی مذاکرے شروع ہو رہے ہیں، آپ بھی آج سے شرکت کریں انشاءاللہ۔ یہ بھی ذکر ہوگا، دعا ہوگی، دعا کے بعد صلاۃ و سلام اور عشاء کی جماعت ادا کی، جماعت سے نماز پڑھیں گے عشاء کی،
اور اس کے بعد انشاءاللہ کچھ ہی دیر کے بعد جلوس میلاد اور پھر انشاءاللہ مدنی مذاکرہ. اب تو استقبال ماہ ربیع النور بھی تو ہے نا، استقبال کریں گے انشاءاللہ. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ جب یہ آنے والا جو آخری ہفتہ ہوتا ہے، اس میں امیر علیہ سنت کا ایک بڑا عشق بڑا محبت بڑا مکتوب لیٹر امیر علیہ سنت نے جو جشن ولادت کے بارے میں تحریر فرمایا وہ ہم پڑھتے ہیں. اس کے پڑھنے سے فائدہ بہت ہوتا ہے، سننے سے فائدہ بہت ہوتا ہے. ہمیں پتہ چلتا ہے ہر کام کا ایک طریقہ ہے، ایک انداز ہے. جشن ولادت کیسے منائیں، ہم خود کیا کریں، ہم گھر میں کیا کریں، انداز کیا ہونا چاہیے، یہ ساری چیزیں ہم ظاہر ہے کہ سیکھتے ہیں. تو ہر سال الحمدللہ یہ مکتوب یہ لیٹر پڑھ کر سنایا جاتا ہے اور بڑا ذوق اور شوق کے ساتھ یہ لکھا گیا مکتوب انشاءاللہ میں پڑھتا ہوں. آپ بھی توجہ کے ساتھ سنیں، ساتھ ہی ساتھ انشاءاللہ کلام بھی چلتے رہیں گے اور آپ جھوم جھوم کر انشاءاللہ پڑھتے رہیں گے، سنتے رہیں گے اور نیت بھی کرتے رہیں گے انشاءاللہ. امیر سنت کا میں مکتوب پڑھ رہا ہوں، لیٹر پڑھ رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سگے مدینہ محمد الیاس عطار قادری رضوی عرفی عنہ کی جانب سے تمام عاشقان رسول اسلامی بھائیوں اسلامی بہنوں کی خدمتوں میں جشن ولادت کی خوشی میں لہراتے ہوئے سب پرچموں، جگمگاتے بلبوں اور ننھے ننھے کمکموں کو جمتا ہوا شہد سے بھی میٹھا مکی مدنی سلام. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ، اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا، اعلیٰ سے اعلیٰ نبی کا جھنڈا، بالا سے بالا نبی کا جھنڈا، گھر گھر میں لہراؤ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. جب تلک یہ چاند تارے جھلملاتے جائیں گے، تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. صلو علی الحبیب. چاند رات کو یعنی ابھی میری اطلاع کے مطابق چاند نظر نہیں آیا. اگر آج چاند نظر نہیں آیا تو کل آنا ہی آنا ہے انشاءاللہ. پاکستان کی بات کر رہا ہوں اس وقت. چاند رات کو ان الفاظ میں 3 بار مساجد میں اعلان کروائیے. کیسے؟ تمام اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کو مبارک ہو کہ ربیع النور شریف کا چاند نظر آ گیا ہے. ربیع النور امیدوں کی دنیا ساتھ لے آیا، دعاؤں کی قبولیت کو ہاتھوں ہاتھ لے آیا. صلو علی الحبیب. مرد کا داڑھی منڈوانا یا ایک مٹھی سے گھٹانا دونوں حرام ہے. اسلامی بہن کا بے پردگی کرنا حرام ہے. برائے کرم ربیع النور شریف کی برکت سے اسلامی بھائی ہمیشہ کے لیے ایک مٹھی داڑھی اور اسلامی بہنیں مستقل شرعی پردہ اور زہ قسمت مدنی برقع پہننے کی نیت کریں. مرد کا داڑھی منڈانا یا ایک مٹھی سے گھٹانا اور عورت کا بے پردے کرنا حرام اور فوراً توبہ کر کے ان گناہوں سے باز آنا واجب ہے. جھک گیا کعبہ سبھی بت منہ کے بل لوندے گرے، جھک گیا کعبہ سبھی بت منہ کے بل لوندے گرے، دبدبا آمد گدا اہلا وسالت مرحبا مرحبا، بولو مرحبا مرحبا، جھوم کر بولو مرحبا مرحبا، لب چوم کر بولو مرحبا
مرحبا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سنتوں اور نیکیوں پر استقامت پانے کا عظیم مدنی نسخہ یہ ہے کہ تمام عاشقان رسول، اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں روزانہ فکر مدینہ کرتے ہوئے مدنی انعامات کا رسالہ پور کر کے ہر ماہ جمع کروانے کی نیت کریں. ہاتھ اٹھا کر کہیے انشاءاللہ عز و جل. بدنیا جس کی نیت ہے وہی ہاتھ اٹھائے نا. جس کی نیت ہے کہ میں آج سے نیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ مدنی انعامات کا رسالہ پور بھی کروں گا اور ہر ماہ یعنی مہینہ شروع ہوتے ہی میں ذمہ دار کو جمع بھی کروا دوں گا. اب تو کر لو نیت یار، کر لے نیت. مدنی انعامات کے مطابق زندگی گزارے گے انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا. بدلیا رحمت کی چھائی، بوندیا رحمت کی آئی. بدلیا رحمت کی چھائی، بوندیا رحمت کی آئی. اب مراد دل کی پائی، آمد شاہ عرب ہے مرحبا. بولو مرحبا مرحبا جھوم کر بولو مرحبا مرحبا، لب چوم کر بولو مرحبا. تمام عاشقان رسول بشمول نگران و ذمہ داران ربیع النور شریف میں خصوصیت کے ساتھ کم از کم 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کی سعادت حاصل کریں. اور اسلامی بہنیں 1 ماہ تک روزانہ گھر کے اندر صرف گھر کی اسلامی بہنوں اور محرموں میں مدنی درس جاری کریں اور پھر آئندہ بھی روزانہ جاری رکھنے کی نیت فرمائیں. لوٹنے رحمت قافلے میں چلو، سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو. 3 دل کے لیے 12 دل کے لیے 30 دل کے لیے قافلے میں چلو. سنتیں سیکھنے قافلے میں چلو، لوٹنے رحمتیں قافلے میں. صلو علی الحبیب. اپنی مسجد، گھر، دکان، کارخانہ وغیرہ پر 12 عدد 12 ورنہ کم از کم 1 عدد مدنی پرچم ربیع النور شریف کی چاند رات سے لے کر سارا مہینہ لہرائیے. بسوں، ویگنوں، ٹرکوں، ٹرالوں، ٹیکسیوں، رکشوں، ریڑوں، گھوڑا گاڑیوں وغیرہ پر ضرورتاً اپنے پلے سے مدنی پرچم خرید کر باندھ دیجئے. اپنی سائیکل، اسکوٹر اور کار پر بھی لگائیے. انشاءاللہ عز و جل ہر طرف مدنی پرچموں کی مدنی بہاریں مسکراتی نظر آئیں گی. عموماً ٹرکوں کے پیچھے جانداروں کی بڑی بڑی تصاویریں اور بے ہدہ اشعار لکھے ہوتے ہیں. میرے امیر علیہ سنت فرماتے ہیں، میری آرزو ہے کہ ٹرکوں، بسوں، ویگنوں، رکشوں، ٹیکسیوں، سزوکیوں اور کاروں وغیرہ کے پیچھے نمایاں الفاظ میں تحریر ہو، مجھے دعوت اسلامی سے پیار ہے. مالکان بس اور ٹرانسپورٹ والوں سے مل کر مدنی ترکیبیں کیجئے اور سگے مدینہ عرفیانوں کی دل کی دعائیں لیجئے. یہ سمجھیے کہ یہ کام مجلس برائے آمد و رفت جو ہے نا ہماری، اس کے لیے ایک مدنی کام ہے. اللہ کرے کہ یہ مجلس جو ہماری بنی ہوئی ہے یہ ٹرانسپورٹ کی مجلس ہے. جو بھی آمد و رفت کے ذرائع ہیں ان کے مالکان اور ان میں کام کرنے والے عاشقان رسول میں مدنی کام کرنے کے لیے بھی دعوت اسلامی کی ایک مجلس بنی ہے جس کا نام ہے مجلس برائے آمد و رفت. تو یہ اگر اس کے ذمہ دار اور نگران وغیرہ اگر سن رہے ہوں تو سمجھے کہ یہ ان کے لیے مدنی کام ہے، سال بھر کا، پورے سال کا مدنی کام ہے. یہ کرتے ہی رہے انشاءاللہ اس کی برکتیں نصیب ہوں گی. البتہ ضروری احتیاط، اگر جھنڈے پر نقشے نالے پاک یا کوئی لکھائی ہو تو اس بات کا خیال رکھیے کہ نہ وہ لیرے ہو نہ ہی زمین پر تشریف لائے. نیز جو ہی ربیع النور شریف کا مہینہ تشریف لے جائے فوراً اتار لیجئے. اگر احتیاط نہیں کر پاتے اور بے ادبی ہو جاتی ہے تو بغیر نقش و تحریر کے سادہ مدنی پرچم لہرائیے.
امیر سنت فرماتے اپنے بارے میں کہ سگے مدینہ فی انوبی حتی الامکان اپنے مکان بے نشان بنام بیت البقیع پر سادہ جھنڈا لگواتے ہیں. مدنی پرچم مکتبۃ المدینہ دعوت اسلامی سے لے لیجئے. اس پہ یہ مدنی پرچم ہے جو بھی اسلامی بھائیوں کے ہاتھوں میں ماشاءاللہ. اس میں سبز رنگ بھی ہے اور غوث پاک کے گنبد کا بھی اس میں رنگ موجود ہے اور اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے گنبد کا بھی اس میں وہ ڈیزائن موجود ہے. تو ماشاءاللہ مدینہ مدینہ ہے. مدنی پرچم لیں اور لگائیں. یہ چھوٹی یہ دیکھیں لڑیاں بھی بنی ہوئی ہیں, فیضان مدینہ میں دیکھ رہے ہوں گے, امید ہے کیمرہ مین بھی آپ کو یہ دکھا دیں گے. ماشاءاللہ یہ لڑیاں بھی ہیں, یہ بھی مکتبۃ المدینہ سے ہم لڑیاں حاصل کریں. میرا خیال ہے پہلے پچھلے سال تو 12 لڑیوں کی بھی ایک پیکٹ بنے تھے. امید ہے اس سال بھی 12 جھنڈیاں یہ ہوں گی اور یہ لڑیاں ہوں گی اور اس میں 12 جھنڈے لگے ہوں گے. تو آپ ایک لڑی لے کر بھی اپنی بالکنی میں گیلری میں لگا دیں گے تو 12 جھنڈے انشاءاللہ لگانے والی وہ ترکیب بھی مدینہ مدینہ ہو جائے گی. بڑے جھنڈے بھی لگائیں اپنے گھر میں اپنی چھت پر, انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا. بڑے بڑے بھی جھنڈے آئے ہیں مکتبۃ المدینہ, بڑے جھنڈے بھی ہوتے ہیں, ہاتھ کے جھنڈے بھی ہیں. یوں مطلب مختلف سائزوں کے جھنڈے ہیں, مختلف ہدیہ پر یعنی مختلف پرائزز پر قیمت پر یہ آپ حاصل کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ لگائیں گے نا. نبی کا جھنڈا لے کر نکلو دنیا پر چھا جاؤ. نبی کا جھنڈا امن کا جھنڈا عظمت والا, نبی کا جھنڈا برکت والا, نبی کا جھنڈا گھر گھر میں لہراؤ. پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اپنے گھر پر 12 جھالڑوں یعنی لڑیوں یا کم از کم 12 بلبوں سے نیز اپنی مسجد و محلے میں بھی 12 دن تک خوب چراغا کیجئے. مگر ان کاموں کے لیے بجلی چوری کرنا حرام ہے. لہذا اس سلسلے میں بجلی فراہم کرنے والے ادارے سے رابطہ کر کے جائز ذرائع کی ترکیب بنائیے. سارے علاقے کو سبحان اللہ مدنی پرچموں اور رنگ برنگے بلبوں سے سجا کر دلہن بنا دیجئے. مسجد و گھر کی چھت پر چوک وغیرہ پر راہگیروں سواریوں کو تکلیف سے بچاتے ہوئے حقوق عامہ تلف کیے بغیر فضا میں معلق 12 میٹر یا حسب ضرورت سائز کے بڑے بڑے مدنی پرچم لہرائیے. بیچ سڑک پر پرچم مت گاڑیے کہ اس سے ٹریفک کا نظام متاثر ہوتا ہے. نیز گلی وغیرہ کہیں بھی اس طرح کی سجاوٹ نہ کیجیے جس سے مسلمانوں کا راستہ تنگ ہو اور ان کی حق تلفی اور دل آزاری ہو. ایک مشرق ایک مغرب ایک باب کعبہ پر, ایک مشرق ایک مغرب ایک باب کعبہ پر, نصب پر چم ہو گیا اغلا و سہلا. مرحبا مرحبا بولو مرحبا مرحبا جھوم کر بولو مرحبا مرحبا, لب چوم کر بولو مرحبا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی. ہر اسلامی بھائی حسب توفیق زیادہ ورنہ کم از کم 12 روپے کے مکتبۃ المدینہ کے رسالے جو مکتبۃ المدینہ چھاپتا ہے, پرنٹ کرتا ہے, اور مدنی پھولوں کے مختلف پمفلیٹ جلوس میلاد میں بانٹے اور اسلامی بہنیں بھی تقسیم کروائیں. اسی طرح سارا سال اپنی دکان وغیرہ پر تقسیم رسائل کا اہتمام فرما کر نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائیے. شادی غمی کی تقریب میں اور مرحوموں کے ایصال ثواب کی خاطر بھی تقسیم رسائل چلائیے اور دیگر مسلمانوں کو اس کی ترغیب دیجئے. بانٹ کر مدنی رسائل دین کو پھیلائیے, بانٹ کر مدنی رسائل دین کو پھیلائیے, کر کے راضی حق کو حق دا جناب چاہیے. مرحبا بولو مرحبا مرحبا جھوم کر بولو مرحبا. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. سگے مدینہ کا تحریر کردہ، یعنی امیر سنت اپنے بارے میں فرما رہے ہیں، سگے مدینہ کا تحریر کردہ پمفلٹ جشن ولادت کے 12 مدنی پھول ممکن ہو تو 112، ورنہ کم از کم 12، نیز ہو سکے تو رسالہ صبح بہارا 12 عدد، 12 رسالے مکتبۃ المدینہ سے ہدیۃً خرید کر حاصل کر کے تقسیم کیجیے. خصوصاً ان تنظیموں کے سربراہوں تک پہنچائیے جو جشن ولادت کی دھومیں مچاتے ہیں. ربیع النور شریف کے دوران 1200 روپے، اگر یہ نہ ہو سکے تو 112 روپے، اور اگر یہ بھی نہ بن پڑے تو 12 روپے. مگر بالغان و بالغات کسی سنی، یعنی 12 روپے بالغان و بالغات کسی سنی عالم کو پیش کیجیے. اگر اپنی مسجد کے امام، مؤذن یا خدام میں بانٹ دیں تب بھی ٹھیک ہے، بلکہ یہ خدمت ہر ماہ جاری رکھنے کی نیت کریں تو مدینہ جمعہ کے روز دیں تو بہتر کہ جمعہ کی ہر نیکی 70 گنا ثواب ملتا ہے. الحمدللہ سنت و برے بیان تک کیسٹ سن کر کئی لوگوں کی اصلاح ہونے کی خبریں ہیں. کیسٹ لے لیں، بی سی ڈی لے لیں، میموری کارڈ لے لیں، اب تو ماشاءاللہ مختلف ذرائع ہیں. آپ حضرات میں بھی کچھ نہ کچھ ایسے خوش نصیب ہوں گے جو بیان سن کر مدنی ماحول سے وابستہ ہوئے ہوں گے. لہذا کیسٹیں، وی سی ڈی، ڈی وی ڈی، میموری کارڈ وغیرہ لوگوں تک پہنچانا دین کی عظیم خدمت اور بے انتہا ثواب کا باعث ہے. تو جس سے بن پڑے ہفتے میں ورنہ مہینے میں کم از کم 12 بیانات، سنت و بیانات کی ضرور فروخت کرے. وہ مخیر اسلامی بھائی اگر مفت تقسیم کرے تو مدینہ جشن ولادت کی خوشی میں بیان کی کیسٹیں اور وی سی ڈیز وغیرہ جو مکتبۃ المدینہ سے دیگر چیزیں بھی دستیاب ہیں، خوب تقسیم فرمائے، تبلیغ دین میں حصہ لیجئے. شادیوں کے موقع پر شادی کارڈ کے ساتھ رسالہ ہو سکے تو رسالہ بیان کا کیسٹ بھی منسلک کر دیجئے. عید کارڈز کا رواج ختم کر کے اس کی جگہ یہ رسالے اور اس طرح کے بیانات وغیرہ رائج کیجئے ان کو، تاکہ جو رقم خرچ ہو اسے دین کا بھی فائدہ ہو. فرماتے مجھے لوگ قیمتی عید کارڈ بھجواتے ہیں، اس سے دل خوش ہونے کے بجائے جلتا ہے. کاش عید کارڈ پر خرچ ہونے والی رقم دین کے کام میں صرف کی جاتی. نیز اس پر لگی ہوئی افشاں چمکدار پاؤڈر سے سخت پریشانی ہوتی ہے. ان کے در پہ پلنے والا اپنا آپ جواب، ان کے در پہ پلنے والا اپنا آپ جواب. کوئی غریب نواز تو کوئی غریب نواز تو کوئی داتا لگتا ہے. کوئی غریب نواز تو کوئی داتا لگتا ہے. صلو علی الحبیب. بڑے شہر میں ہر علاقائی مشاورت کا نگران قصبے والے قصبے میں 12 دن تک روزانہ مختلف مساجد میں عظیم الشان سنت و برے اجتماعات منعقد کریں. ذمہ دار اسلامی بہنیں گھروں میں اجتماعات فرمائیں. ربیع النور شریف کے دوران ہونے والے تمام اجتماعات میں جن سے ہو سکے وہ سارا مہینہ مدنی پرچم ساتھ لایا کریں. لب پہ نعت رسول اکرم، ہاتھوں میں پرچم، لب پر نعت رسول اکرم، ہاتھوں میں پرچم. دیوانہ سرکار کا کتنا پیارا لگتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. 11 کی شام کو 11th نائٹ ورنہ 12ویں شب کو غسل کیجئے. ہو سکے تو اس عیدوں کی عید کی تعظیم کی نیت سے سفید لباس، امامہ شریف، سربن ٹوپی
سر پر اوڑھنے کی سفید چادر، پردے میں پردہ کرنے کے لیے کتھئی چادر، مسواک، جیب پر رومال، چپل، تسبیح، عطر کی شیشی، ہاتھ کی گھڑی، قلم، مدنی قافلہ پیٹ، مدنی پیٹ وغیرہ اپنے استعمال کی ہر چیز ممکنہ صورت میں نئی کر لیجئے۔ اسلامی بہنیں بھی اپنی ضرورت کی جو جو اشیاء ممکن ہو وہ نئی لیں۔ آئی نئی حکومت، سکہ نیا چلے گا، 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 عالم نے رنگ بدلا صبح شب میلادت، مرحبا مرحبا جد الحسینی، مرحبا 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 یا نور عینی، مرحبا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ 12ویں شب اجتماع میلاد میں گزار کر بوقت صبح صادق اپنے ہاتھوں میں مدنی پرچم اٹھائے، درود و سلام کے ہار لیے اشک بار آنکھوں سے صبح بہارا کا استقبال کیجئے۔ بعد نماز فجر سلام و عید مبارک کہہ کر ایک دوسرے سے گرم جوشی کے ساتھ ملاقات فرمائیے، اور سارا دن عید کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے عید ملتے رہیے۔ عید میلاد النبی تو عیدوں کی بھی عید ہے، عید میلاد النبی تو عید کی بھی عید ہے، بالیقین عید عیدا، عید میلاد النبی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پیر شریف کو روزہ رکھ کر اپنا یوم ولادت مناتے رہے۔ آپ بھی یاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں 12 ربیع النور یعنی 12 ربیع الاول کو روزہ رکھ کر مدنی پرچم اٹھائے جلوس میلاد میں شریک ہوں۔ جہاں تک ممکن ہو باوضو رہیے، لب پر درود و سلام اور نعتوں کے نغمے سجائیے، نعتوں اور درود و سلام کے پھول برساتے نگاہیں جھکائے پروقار طریقے پر چلیے، اچھل کود مچا کر کسی کو تنقید کا موقع مت دیجیے۔ ربیع الاول تجھ پر اہل سنت کیوں نہ ہو قربا، ربیع الاول تجھ پر اہل سنت کیوں نہ ہو قربا، کہ تیری 12ویں تاریخ وہ جانے قمر آیا، کہ تیری 12ویں تاریخ وہ جانے قمر آیا۔ صلو علی الحبیب۔ میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، 12 یہ مدنی پھول تھے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کرنے کی سعادت حاصل کی۔ رسالہ صبح بہاراں، یہ رسالہ صبح بہاراں ہے، اس رسالے میں الحمدللہ یہ مکتوب بھی موجود ہے، یعنی لیٹر موجود ہے، اور جشن ولادت منانے کے دیگر مدنی پھول موجود ہیں۔ جشن ولادت منانے کے حوالے سے بے شمار مدنی پھول، اگر کسی کو اس معاملے میں کوئی وسوسہ آتا ہے، شیطانی وسوسے آتے رہتے ہیں، تو انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے تو اگر آج تک آپ نے جشن ولادت کی خوشیاں نہیں منائی ہوگی، یہ رسالہ پڑھنے کے بعد انشاءاللہ منائیں گے۔ آج تک اگر آپ نے اپنا گھر نہیں سجایا ہوگا تو انشاءاللہ رسالہ پڑھنے کے بعد سجائیں گے، اور ہر ایک کو چاہیے کہ یہ رسالہ ضرور پڑھیں۔ ہے کوئی جو نیت کرتا ہو کہ انشاءاللہ یہ ان چند دنوں میں، یوں سمجھیے کہ 2-4 دنوں میں چلو یہ رسالہ پڑھ لیں گے، کون کون نیت کرتا ہے؟ جس کی نیت ہے وہ ہاتھ اٹھائے، لیں گے اور پڑھیں گے انشاءاللہ، اور اس کو تقسیم بھی کریں۔ الحمدللہ اس کی بے شمار برکتیں ظاہر ہوں گی، اور نگران اور ذمہ داران جیسا کہ کہا گیا کہ جو جشن ولادت کی خوشیاں مناتے ہیں، سجاوٹ کرتے ہیں، انجمنیں تنظیمیں ہوتی ہیں علاقوں کی، ان تک بھی یہ ضرور پہنچائیے۔ بہت سارے کام بیچارے وہ کر جاتے ہیں جو نہیں کرنے کے ہوتے،
آپ دیکھتے ہو کہ کئی جگہوں پر گانے بج رہے ہوتے ہیں، میوزک بج رہا ہوتا ہے، اور اب کیا کریں، اللہ کرے گا تو وہ بھی سمجھ جائیں گے، آپ جا کر نیکی کی دعوت رسالہ پہنچائیں۔ کچھ سجاوٹ میں بھی کمزوریاں ہو جاتی ہیں، غیر شرعی چیزیں ہو جاتی ہیں، تکلیفیں بھی لوگوں کو دی جاتی ہیں، تو آپ ان کو جا کر انشاءاللہ رسالہ دیں گے اور میرے سنت کی قلم سے لکھی ہوئی بات انشاءاللہ تاثیر کا تیر بن کے ان کے دل میں پیوست ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو اب آج سے 12ویں کی تیاری شروع، ٹھیک ہے، اور انشاءاللہ روزانہ جلوس میلاد مدنی چینل پر، روزانہ مدنی مذاکرہ مدنی چینل پر دیکھیں گے بھی، دکھائیں گے بھی، آئیں گے بھی، لائیں گے بھی۔ سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، ابطال کی آمد۔ مرحبا 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 مکی مدنی، مرحبا 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 مکی مدنی۔ عید میلاد النبی ہے دل بڑا مسرور ہے، عید میلاد النبی ہے دل بڑا مسرور ہے، عید دیوانوں کی تو پارا ربیع النور ہے۔ مرحبا 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 مکی مدنی، مرحبا 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 مکی مدنی۔ صلو علی الحبیب۔ تمام اسلامی بھائی اسلامی بہنیں، اگر آج کی رات تک آپ نے اپنے گھر کو نہیں سجایا، مدنی پرچم نہیں لگائے، چراغا نہیں کیا، تو مہربانی کر کے آج ہی کوئی ترکیب بنائیں، کیونکہ کل چاند نظر آ جائے گا، یقیناً چاند نظر آ جائے گا، اور ایسا ہو کہ چاند نظر آنے سے پہلے ہی ہمارے گھر پہ چراغا ہو چکا ہو، اندر باہر بس سجا دیں، مدینہ مدینہ کر دیں، بس ایسا چراغا کریں، ایسی خوشی بنائیں، بس اس کا صدقہ نصیب ہو جائے، اور ہمارا یہ تاریک دل بھی آقا کے نور سے پر نور ہو جائے۔ روشن کر قبر بے کس و مجبور کی، اے شمع جمال مصطفی۔ تو یہ اس کی ضرور تیاری کر لی۔ صلو علی الحبیب۔ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں پڑھے جانے والے درود پاک اور دعائیں آئے مل کے پڑھتے ہیں۔ آج کا اجتماع کیونکہ مکتوب بھی پڑھنا ہوتا ہے اور پھر بیان بھی ہوتا ہے استقبال ماہ میلاد کے حوالے سے، تو اس کا کچھ دورانیہ طویل ہو گیا ہے، تو ویسے عموماً ہفتہ وار اجتماع اتنا طویل نہیں ہوتا، آج سمجھو 20 منٹ آدھے گھنٹے کا فرق پڑ رہا ہے، اللہ خیر فرمائے۔ پہلا جو درود پاک پڑھیں گے، اس کی فضیلت میں لکھا ہے کہ بزرگوں نے فرمایا جو شخص ہر شب جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات اس درود شریف کو پابندی سے کم از کم ایک مرتبہ پڑھے گا، موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کرے گا، قبر میں داخل ہوتے وقت بھی، یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدری العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اب جو درود پاک پڑھیں گے اس کی فضیلت میں لکھا ہے کہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ درود پاک پڑھے اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ اب جو درود پاک پڑھیں گے اس کی فضیلت میں لکھا ہے کہ جو یہ درود پاک پڑھتا ہے اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔
सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अब जो दुरूद शरीफ पढ़ेंगे इसका सवाब आइए सुनते हैं। हज़रत अहमद सावी रहमतुल्लाह ताला अलैह बाद बुजुर्गों से नकल करते हैं कि इस दुरूद शरीफ को एक बार पढ़ने से 6 लाख दुरूद शरीफ पढ़ने का सवाब हासिल होता है। आइए मिलकर पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन अददा मा फी इल्मिल्लाहि सलातन दाइमतन बिदवामी मुल्किल्लाह। अब जो दुरूद पाक पढ़ेंगे इसकी फजीलत सुनते हैं। एक दिन एक शख्स आया तो सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उसे अपने और सिद्दीक अकबर के दरमियान बिठा लिया। इससे सहाबा किराम को ताज्जुब हुआ कि ये कौन सी मर्तबा है। जब वो चला गया तो सरकार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब ये मुझ पर दुरूद पाक पढ़ता है तो यूं पढ़ता है। आइए मिलकर पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा। अब जो दुरूद पाक पढ़ेंगे इसकी फजीलत, वाह क्या बात है। आइए दुरूद पाक की फजीलत सुनते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान अज़मत निशान है, जो शख्स यूं दुरूद पाक पढ़े उसके लिए मेरी शफाअत वाजिब हो जाती है। आइए मिलकर पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अंज़िलहु अल मक़अदा अल मुक़र्रबा इंदका यौमल क़ियामा। अब जो दुआ पढ़ेंगे इसकी फजीलत में आया है कि एक हज़रत से इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से रिवायत है कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसको पढ़ने वाले के लिए 70 फरिश्ते 1000 दिन तक नेकियां लिखते हैं। आइए मिलकर पढ़ते हैं। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुवा अहलु। अब जो दुआ पढ़ेंगे आइए इसकी फजीलत सुनते हैं। फरमाने मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जिसने इस दुआ को 3 मरतबा पढ़ा तो गोया उसे शब कदर हासिल कर ली। आइए मिलकर पढ़ते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति अस्सब्इ व रब्बिल अर्शिल अज़ीम सल्लु अलल हबीब। प्यारे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, ए आशिकान रसूल, एक मदनी इल्तिजा करता हूं। दावत इस्लामी का जो निजाम है मदनी कामों का, ज़ेली हल्का, इसके ऊपर हल्का, फिर इसके ऊपर इलाका, फिर उस पर डिवीजन है, फिर इस पर काबीना है और उसके ऊपर जोन है। ये मुख्तलिफ मुशावरतें निगरान बने होते हैं जो इन तमाम तर अंदाज पर दावत इस्लामी के मदनी कामों को आगे से आगे लेकर चल रहे होते हैं। यकीनन 12 मदनी काम हमें करने भी हैं, बढ़ाने भी हैं, यह हमारा कोर वर्क है। मगर मुख्तलिफ मौके पर दावत इस्लामी के मुख्तलिफ अंदाज, कुर्बानी का मौका है जैसे बकरा ईद का तो खाले जमा करना, रमजान मुबारक में ज़कात और फितरा वगैरह जमा करना, इसी तरह इस महीने में दावत इस्लामी के जिम्मेदारान आशिकान रसूल गली गली चरागा करते हैं। मेरी मदनी इल्तिजा है कोई ज़ेली निगरान ऐसा ना हो कि जिसकी ज़ेली हल्के की एक बिल्डिंग और एक गली भी चराग और झंडे से खाली हो। हल्के वाले अपना हल्का देखें कि कोई इनके हल्के में ना कोई बिल्डिंग खाली रहे, ना कोई इलाका, ना कोई महल्ला खाली रहे। इसी तरह इलाके वाले ये सारे अपनी गलियों को, एक एक गलियों को आप देखें कौन सी गली नहीं सजी, कौन सी बिल्डिंग नहीं सजी, मोहब्बत से, प्यार से, तरगीब दिलाकर, इस तरह कोई ना कोई जैसे दीगर हम अंदाज इख्तियार करते हैं शरीयत के दायरे में रहकर। एक काश दुनिया भर में सुनने देखने वाले आशिकान रसूल जहां जहां आपके लिए मुमकिन है
ہر بلڈنگ، ہر گھر پر مدنی پرچم اور چراغاں ہونا چاہیے. اس کے لیے آپ کوشش کریں، دیکھیں، جائزہ لیں. اچھا بعد اوقات گلیاں سج جاتی ہیں مگر سڑکیں، بڑی بڑی سڑکیں خالی رہ جاتی ہیں. یہ ڈویژن نگران، ان کی مشاورت، نگران کابینہ، زون نگران، یہ ملاحظہ کریں. بڑی بڑی سڑکیں، اہم سڑکیں، بڑی بڑی شاہراہیں، ان میں سجاوٹ رہ جاتی ہے. ان پہ سجاوٹ ہونی چاہیے، مدنی پرچم لگے ہونے چاہیے، چراغاں ہونا چاہیے، لائٹیں لگی ہونی چاہیے، سب شریعت کے مطابق. کوئی بھی چوری کی بجلی نہ ہو، کسی کو تکلیف نہ ہو، حقوق عامہ تلف نہ ہو، ضائع نہ، ان سب کا اہتمام کریں. مگر کریں، غور کریں، اس بار کا جشن ولادت کا چراغا پچھلے سال سے بہت ہی زیادہ ہونا چاہیے، بہت ہی زیادہ ہونا چاہیے. جہاں آج سے پہلے چراغا نہیں ہوا اور آج سے پہلے جہاں مدنی پرچم نہیں لگے، انشاءاللہ وہاں بھی ہوگا اور انشاءاللہ یہ بڑھتا ہی چلا جائے گا. تو اس مدنی التجا کو ضرور اسے پورا کرنے کی کوشش کیجیے گا. ذمہ دار نگران، ملک و بیرون ملک کی مشاورتیں، اس مدنی التجا کو ضرور پورا کرنے کی کوشش کیجیے. اللہ ہم سب کو ذوق و شوق کے ساتھ جشن ولادت منانے کی توفیق عطا فرمائے. اب کچھ اہم مدنی پھول مزید ہمارے مبلغ بیان کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فیضان مدنی مذاکرہ، فیضان مدنی مذاکرہ، فیضان مدنی مذاکرہ جاری رہے گا انشاءاللہ عز و جل. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج جمعرات ہے. انشاءاللہ عز و جل آج ہی عشاء کی نماز کے بعد مدنی حلقوں کے بعد شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی داؤد برکاتہم العالیہ سوالات کے جوابات عنایت فرمائیں گے انشاءاللہ عز و جل. تمام عاشقان رسول اپنے ڈویژن و علاقے اور شخصیات کے گھروں میں ہونے والے اجتماعی مدنی مذاکرے میں خود بھی اول تاخیر شرکت کی سعادت حاصل کریں اور دوسرے اسلامی بھائیوں کو بھی اس کی دعوت دے کر ترغیب دلا کر ساتھ لانے کی کوشش فرمائیں. الحمدللہ عز و جل ہفتہ وار مدنی مذاکرے میں امیر اہل سنت کسی ایک مدنی رسالے کے مطالعے کی ترغیب ارشاد فرماتے ہیں. مطالعہ کرنے والے خوش نصیب اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کی کارکردگی بھی